پلوامہ کے معاملے پر خود انڈیا کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. پرتاپ سنہا صاحب نے ایک آرٹیکل بھی کل مہتا صاحب نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ایز ون, اور انہوں نے اسٹیبلش کیا بہت سارے پوائنٹس انہوں نے دیے کہ جی انڈیا نے لوز کیا ہے اس میں, یہ والا نیریٹو لے کر جی پاکستان نے کرایا اور اس کو شرمندگی اٹھانا پڑی سفارتی محاذ پر. تو اگر میں یہ جاننا چاہوں آپ سے کہ انڈیا کو ملا کیا اس پوری ہائپ کو کریٹ کر کے, کہ اصل واقعات سے توجہ ہٹا کر اس کو انویسٹیگیٹ کرتا کہ یہ کیوں ہوا اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تو اس سے کیا حاصل کیا کیا انڈیا نے؟ خیر اس میں یہ کہہ دینا کہ جناب بلیک اینڈ وائٹ میں کہ ہم جیتے یا وہ جیتے نہیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور یہاں کسی قسم کی بھی جارحیت کسی طرف سے بھی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک معاملہ تھا. وہ سکیل ڈاؤن ہونے سے اس میں ٹینشن میں کم آنا ایک بہت ہی اچھا ہے. اس میں بحث میں نہ جائیں میرا خیال کہ ہم جیت گئے یا وہ جیت گئے. اس طرح کی جب جنگیں ہو جاتی ہیں یا اس طرح کی نیوکلیئر کوئی ٹینشن بڑھ جاتی ہے اس میں جیت کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے. انڈیا میرا خیال ہے پہلے بہت زیادہ اور سمجھ بھی آتی تھی ان کی ٹینشن کا کہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا تو بہت زیادہ اپنے جارحیت میں آگے چلے گئے تھے, ان کے بیانات بہت آگے چلے گئے ہوئے تھے اور کیونکہ الیکشنز ہیں تو ان کے لیے پیچھے ہٹنا مشکل تھا. پر میں سمجھتا ہوں لیٹ سے کہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا بیٹر سینسز پریویلڈ, وہاں تھوڑی سی نظر آنا چکا ہے. ایک پرائم منسٹر مودی کا خود جو بیان آ گیا, انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی عمران خان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں ایک پٹھان آدمی ہوں اور پٹھان آدمی اپنی بات سے نہیں مکرتا, تو ایک لائٹر بھی بات وین میں ہو جاتی ہے اور پلس تھوڑا سا اس کے اندر کم جارحیت بھی تھی. پھر ان کے جو اسکالرز ہیں یا دانشور رائٹرز ہیں, فار ایگزامپل شیکھر گپتا نے یہ کہا ہے کہ یہ بدلے والی باتیں جو ہے نا یہ بیوقوفانہ باتیں ہوتی ہیں, بلکہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ان کو انڈیا کو پاکستان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنی اور طریقے اپنانے پڑیں گے. فار ایگزامپل کنونشنل نیوکلیئر میں تو برابری چلیں آ گئی ہیں, کنونشنل میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کے پاکستان کو مجبور کرنا چاہیے کہ پاکستان بھی سوویت یونین کی طرح آخر میں امریکہ کا جس طرح مقابلہ نہیں کر پایا تھا تو وہ اپنا زیادہ خرچہ بڑھائے اور اس سے آہستہ آہستہ اس کو چرکے لگنے شروع ہوں اور اس طریقے سے کمزور ہو. اور اس میں انہوں نے کہا کہ غیر روایتی جو جنگ ہے اس میں پاکستان کی بہت ایکسپرٹیز ہیں اور انڈیا کی بالکل نہیں ہے. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا نے درمیان میں یہ نیوکلیئر سٹیل میٹ آنے کے بعد جو ہے اپنی کنونشنل کا جس طرح ایڈوانٹیج لینا چاہیے تھا کہ اور 4% جی ڈی پی کا ٹائپ خرچنا چاہیے اور بہت زیادہ کہ اتنا کہ پاکستان کو مجبور کرے کہ پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرے, جو کہ پاکستان کی اکانومی اتنی کیونکہ مضبوط نہیں ہے تو نہیں کر پائے گی تو الٹیمیٹلی کمزور پاکستان پڑ جائے گا. یہ ان کا بیسیکلی آرگومنٹ تھا. تو بہرحال یہ تو ان کا ایک آرگومنٹ ہے, مگر وہ بھی امن کی باتیں ان کے ہاں دانشور اور ان کے کافی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں کرنے لگ پڑے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ جو آرٹیکل آج ریاض کھوکھر صاحب کا, ریاض محمد خان اور جو ہے انعام الحق صاحب, تینوں پاکستان کے فارن سیکرٹری رہے ہوئے ہیں اور تینوں بڑے ہی امپورٹنٹ فارن سیکرٹری رہے ہوئے ہیں. ان کا ایک جوائنٹ آرٹیکل جو آج چھپا ہوا ہے ڈان اخبار میں, اس میں انہوں نے یہی سجیسٹ کیا ہے کہ یہ بڑی سیریس سنجیدہ معاملات ہیں. ساتھ میں among other things ان کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان بالکل بھارت تو یہ جارحانہ جو باتیں کر رہا ہے یہ تو بیوقوفانہ ہیں, مگر پاکستان کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. بار بار جو ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کو ہمیں امپلیمنٹ کریں اور اس طرح کی جو عسکری گروپس جو ہیں جن کی وجہ سے ہم تھوڑی ہر چند مہینوں کے بعد دوبارہ پریشر میں آ جاتے ہیں, فائنلی ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ حل کر لینا چاہیے کیونکہ دنیا بدل چکی ہوئی ہے اور آج کل کے دور میں جو ہے اس طرح کے گروپس کو رکھ کے آپ کو پوری دنیا کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.